تنبیہ کریں گے کہ آپ کیوں بولے خاموش. اگر وہ چپ نہیں ہوا اور آگے سے کچھ اور بولا تو یہ دوسری بار ہوگا, اس کو باہر نکال دیا جائے گا. ایسے نہیں کہ ایک بار وہ پیٹ بھر کے شور کر لے بیٹھ جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. ایک بات بولے گا, اس کو کہیں گے چپ, وہ چپ نہیں ہوا, دوسری بات اگر اس نے بولی اس کو نکال دیا جائے گا. جرح و تعدیل جمہور محدثین, اچھا موضوع سے باہر نکلنا شکست کی علامت ہوگی, اپنے اصول کی مخالفت بھی شکست ہوگی, اپنے اصول کی مخالفت شکست ہوگی. جرح و تعدیل جمہور محدثین کے اصول کے مطابق ہوں گے. محدثین کی ذات پر تان نہیں ہوگا, کسی محدث کی ذات پر نہیں, ان کے حفظ پر ہو سکتا ہے, ان کے یعنی کہ علم حدیث بیان کرنے پر ہو سکتا ہے, تحدیث پر ہو سکتا ہے. حوالہ کے لیے اصل کتاب پیش کرنا ضروری ہوگا, اور اس کے بعد مناظرہ ختم ہوتے ہی دونوں کے کیمرے بند کر دیے جائیں گے. مناظرے کا وقت شروع ہوتے ہی مناظرہ شروع ہو جائے گا. مناظرہ سے پہلے سے عرض پر کوئی بحث نہیں ہوگی. پچھلے دعویٰ اور جواب دعویٰ کی مطلب دعوت, پچھلے دعویٰ میں کوئی بات نہیں ہوگی, بس جو بھی طے ہوا ہے اسی پہ بات ہوگی. آگے درمیان میں بولنے والے فرق کو باہر نکالنے کے لیے دو فریق, ایک فرق مقرر ہوگا. ان کا یہ کہنا تھا کہ اپنے ساتھی کو میں نکالوں گا, اور یہاں سے اگر ہماری طرف سے کوئی شور کرے گا تو انشاءاللہ میں اسے باہر کر دوں گا. اور مناظرہ ہوگا جمعرات کو, جو 8 مارچ کو, اور آج 8 مارچ ہے اور جمعرات ہے. تو اس وقت جو ہے وہ 10:51 ہوئے. 6 گھنٹے کا مناظرہ ہے نا مولانا, 4 گھنٹے 6 گھنٹے کر دیجیے, 4 کر لیں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ٹھیک, اس کے بعد پھر میں موضوع دوں گا آپ کو. ہاں آپ موضوع دیں گے. ہاں میں نے کہا تھا نا, ایک موضوع آپ کا, ایک میرا, یہ آپ کا ہے, تو یہ میرا ہوگا. آپ کی جو میرے ساتھ یہ بات 3 بجے, رات کو 3 بجے یہ مناظرہ ختم ہوگا. ٹھیک ہے, پہلی تقریر ان کی ہوگی اور آخری بھی ان کی اصول کے مطابق طے ہے. تو ٹھیک ہے مولانا, شروع کریں. 11 بجے شروع کریں گے, ابھی شروع کرتے ہیں, 10 منٹ بچ جائیں گے. ٹھیک ہے, ایگزیکٹ ٹائم پہ شروع کیجیے گا. 55 میں شروع کرتے ہیں نا, تاکہ 55 میں شروع کرتے ہیں تاکہ ٹائم. ہاں 55 میں شروع کریں, 5 منٹ 3 منٹ کے بعد شروع کرتے ہیں. آدھے منٹ قریب کر لیجیے گا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. میرے محترم سامعین, آج کی یہ جو نشست ہے وہ اہل سنت والجماعت احناف علماء دیوبند کے درمیان اور اہل حدیث حضرات کے درمیان عقیدے کے مسئلے پر ہے, اور وہ عقیدے کا مسئلہ کشف کا ہے, کشف کا موضوع ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر, آپ نے سن رکھی ہوگی کہ تفترق امتی علی 73 ملۃ کلهم فی النار الا ملۃ واحدہ. قالوا وما هي یا رسول اللہ؟ قال ما انا علی واصحابی. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی آپ کو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ کتاب نکال کر پڑھو, اور مناظرے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ کو بیچ میں بولنے کی اجازت نہیں ہے. کتاب کا آپ کو بیچ میں بولنے کی اجازت نہیں ہے, آپ کو مل جائے گی, سند بھی مل جائے گی, کتاب بھی مل جائے کتاب کھول کے پڑھتے گی. جی جی دونوں مل جائیں گے. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے, سب کے سب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, وہ جنت میں جانے والا گروہ کون سا ہوگا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما انا علی واصحابی,
جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہو، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہو، یعنی اہل سنت والجماعت کے طریقے پہ ہو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیمانہ دیا ہے، اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی اس سے ہمیں جو ترغیب ملتی ہے وہ یہ ترغیب ملتی ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں، نبی کی مخالفت نہ کریں، اور اسی طریقے سے جو مومنین کا راستہ ہے، سبیل مومنین ہے، اس کی بھی پیروی کریں، اس کی بھی پیروی کریں۔ تو اس قرآن کی آیت کی روشنی میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی روشنی میں دیکھیں ہمارے سامنے کیا بات سامنے آئی کہ ہمیں نبی کی اتباع بھی کرنی ہے، سبیل مومنین پر بھی چلنا ہے، اور اہل سنت والجماعت کا جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، اس کو اپنانا ہے، اس کو اپنانا ہے۔ دیکھیں اہل سنت والجماعت کے علاوہ گمراہ فرقے ہوئے ہیں، اہل سنت والجماعت بھی قرآن پیش کرتے ہیں، اور گمراہ فرقے بھی کیا پیش کرتے ہیں بھائی؟ وہ بھی اپنے جو ہے وہ دلائل قرآن سے دیتے ہیں۔ مثلا قدریہ فرقہ ہے، وہ تقدیر کے منکر ہے، وہ قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں کہ جزاء بما کانوا یعملون، اور اس سے ثابت کرتے ہیں کہ جی تقدیر وغیرہ کوئی کچھ چیز نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت بھی قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے تقدیر کا بیان خود قرآن میں کیا ہے کہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ تو اہل سنت والجماعت بھی قرآن پیش کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں گمراہ فرقے بھی قرآن پیش کرتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے جو نظریے ہیں، جو عقیدہ ہے، وہ کس کی تائید کرتا ہے، وہ کس کی تائید کرتا ہے۔ ہمارے درمیان یہ جو کشف کا اختلافی مسئلہ ہے جو صدیق رضا صاحب نے لکھ کر دیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے دعویٰ اور جواب دعویٰ اب پڑھ دیتا ہوں کہ اس میں ہے، ہم نے جو دعویٰ لکھا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی دعویٰ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی علم غیب حاصل نہیں ہے، کشف و الہام حق ہے، غیب کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، البتہ نبیوں کو وحی سے اور ولیوں کو بذریعہ کشف اور الہام سے اور عام لوگوں کو نشانیوں سے بعض باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارا دعویٰ، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ دیکھیے اگر آپ میری بیچ میں بولیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے، آپ پہلی ٹن سے ہی اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یہ نامناسب ہے، ٹھیک ہے نا، آپ وجہ نہیں ہے یہ، آپ خاموشی سے سنیے، صبر سے سنیے۔ 6 گھنٹے کا کہہ رہے تھے، 4 گھنٹے آپ سے ابھی تو شروع پہلی ٹرم میں صبر نہیں ہو رہا، تو برائے مہربانی خاموشی سے سنیے، صحیح ہے۔ تو یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے لیے کشف کو حق مانتے ہیں، اولیاء اللہ کے لیے کشف کو حق مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے جو نیک ولی ہیں، جو بندے ہیں، ان کو کشف ہوتا ہے، یہ ہمارا دعویٰ۔ لیکن صدیق رضا صاحب کہتے ہیں کہ نبی کے علاوہ، یہ جو صدیق رضا صاحب نے جواب دعویٰ لکھا ہے نا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں تک انبیاء علیہ السلام کی بات ہے تو ہم اس کے قائل ہیں، البتہ ولیوں کے بارے میں جو تھانوی صاحب نے لکھا ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور اس طرح کی جتنی باتیں علماء دیوبند نے لکھی ہیں وہ سب غلط ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو بذریعہ وحی غیب کا علم حاصل ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام کو بذریعہ وحی غیب کا علم حاصل ہوتا ہے بقول صدیق رضا صاحب کے، ٹھیک ہے۔ غیر نبی اولیاء کو کشف یا الہام کے ذریعے غیب کا علم حاصل ہونا ثابت نہیں ہے، اس بات کو قرآن و سنت سے ثابت کریں گے بقول صدیق رضا صاحب۔ آگے لکھتے ہیں کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا کفریہ عقیدے کا حامل ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا کیا ہے؟ کفریہ عقیدے کا حامل ہے۔ کشف غیب کسی غیر نبی کو حاصل نہیں ہو سکتا، اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا توبہ نہ کرے تو وہ کافر ہے۔ تو وہ کیا ہے بھائی؟ کافر۔ تو صدیق رضا صاحب غیر انبیاء کے لیے یعنی اولیاء کے لیے اگر کوئی کشف کو مانتا ہے تو صدیق رضا صاحب نے لکھ کر دیا ہے کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے؟ اس کا عقیدہ کفریہ ہے۔ کیسا عقیدہ ہے بھائی؟ کفریہ۔ اب میں آپ کے سامنے وہی قرآن اور حدیث نے جو ہمیں نہج دی ہے، جو ہمیں ایک پیمانہ دیا ہے، اس کے تحت آپ کے سامنے پہلے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ رکھوں گا، اور ساتھ میں انہی کے اکابر کا بھی نظریہ اور عقیدہ رکھوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو بھی اہل سنت والجماعت ہونے کا دعویٰ ہے، یہ لوگ بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، ان کا بھی عقیدہ آپ کے سامنے رکھوں گا انہی کی کتابوں سے، تاکہ پتہ چل جائے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے۔ پھر انشاءاللہ رکھوں گا کہ صدیق رضا صاحب نے جو نظریہ اور جو عقیدہ آج لکھ کر دیا ہے وہ کس کا ہے۔ تو یہ میرے پاس کتاب ہے،
عقیدۃ الواسطیہ، ٹھیک ہے، یہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا نا بھائی، علامہ ابن تیمیہ کا نام سنا ہے؟ یہ علامہ ابن تیمیہ کیا لکھتے ہیں اس کے اندر کہ وَمِنْ اصول اہل السنت التصدیق بکرامات الاولیاء والمکاشفات، کہ اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے یہ بات ہے، اس کے اصولوں میں سے اہل سنت والجماعت کے کیا بات ہے کہ اللہ رب العزت کے جو ولی ہیں ان کی کرامات کی تصدیق کرنا، اور ان کو جو کشف ہوتا ہے، مکاشفات کہا نا، ان کو جو کیا ہوتا ہے بھائی کشف ہوتا ہے، ان کی بھی تصدیق کرنا، یہ کس کے اصولوں میں سے ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ اور کون کہتے ہیں؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ۔ اور ساتھ میں یہ شرح ہے اس کی نا، شرح عقیدۃ الواسطیہ، تو اس کے اندر یہ ان کے ہیں محمد بن صالح العثیمین، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ فضیلت الشیخ محمد بن صالح عثیمین العثیمین، تو یہ دو علماء ہوئے ان کے، ٹھیک ہے، یہ بقول اسی جو ہے وہ فتوے کے کافر ہوئے۔ یہ ہمارے پاس ہے فتح الباری شرح، یہ صحیح بخاری کی شرح ہے۔ علامہ ابن حجر کا نام سنا ہوا آپ حضرات نے، ٹھیک ہے، جن کا علم کے ساتھ تھوڑا ذوق ہے تو انہوں نے علامہ ابن حجر کا بھی نام سنا ہوگا بھائی۔ یہ علامہ ابن حجر ایک حدیث کی تشریح کے تحت لکھتے ہیں کہ وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ الْاطِّلَاعِ الْوَلِيِّ عَلَى الْمُغِيبَاتِ بِاطِّلَاعِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ، کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کا جو ولی ہے اس کو مغیبات یعنی غیب کی باتوں پر اللہ رب العزت مطلع فرما دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو غیب کی باتوں پر مطلع فرما دیتے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں بھائی؟ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، یہ تین عالم ہو گئے اور یہ اسی فتوے کی زد میں بھی آ گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ کتاب ہے قتل الولی، کس کی ہے جی؟ قاضی شوکانی کی۔ قاضی شوکانی صاحب یہ اہل حدیث حضرات کے اکابر میں سے سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے اکابر میں سے سمجھے جاتے ہیں؟ اہل حدیث حضرات کے اکابر میں سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وَلَيْسَ لِمُنْكَرٍ أَن يُنْكِرَ عَلَىٰ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ مَا يَقَعُ مِنْهُمْ مِنَ الْمُكَاشِفَاتِ الصَّادِقَاتِ، کہ کسی منکر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ بات کرے کہ اللہ کے اولیاء کو مکاشفات صادقہ نہیں ہوتے، کسی منکر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ بات کرے۔ کیوں؟ آگے لکھتے ہیں کہ فَهَذَا بَابٌ قَدْ فَتَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ، کیونکہ یہ دروازہ کس نے کھولا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول نے یہ دروازہ کھولا ہے کہ اولیاء اللہ کو کیا ہوتا ہے بھائی؟ کشف ہوتا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ ان کے اپنے اکابر فرما رہے ہیں۔ قاضی شوکانی صاحب یہ قتل الولی کے اندر یہ کتنے علماء ہو گئے بھائی ان کے؟ یہ ان کا پہلا عالم اور یہ چار حوالے، چار علماء۔ اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس کتاب ہے عقیدۃ السلفیہ، عقیدۃ السلفیہ، ٹھیک ہے، یہ اسی کا ترجمہ اور شرح عقیدۃ الواسطیہ کا جو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کی تعلیق علامہ محمد خلیل الحراس اور ترجمہ مولانا محمد سلیمان ایرانی صاحب نے کیا ہے۔ یہ دو عالم ان کے نا، یہ بھی اس میں یہی بات لکھتے ہیں کہ اور اہل سنت کے اصولوں میں سے ہے کہ وہ اولیاء کی کرامات اور جو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر خرق عادت ظاہر کرتے ہیں وہ ان سب کی تصدیق کرتے ہیں، وہ کرامات علوم اور مکاشفات کی قسم سے ہوں یا قدرت کے اور تاثیر کی قسم سے ہوں۔ تو دیکھیے اس میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ بھائی اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے یہ بات ہے کہ اللہ کے ولیوں کو جو کشف ہوتا ہے اس کی تصدیق کی جائے، اس کی تصدیق کی جائے۔ تو یہ 6 عالم ہو گئے ان کے، ٹھیک ہے جی، یہ 6 عالم ہو گئے۔ اس کے علاوہ جی یہ ہے کتاب ہمارے پاس عقیدۃ الفرقۃ الناجیہ، یہ ترجمہ اس کا کرنے والے ہیں عبداللہ ناصر رحمانی۔ عبداللہ ناصر رحمانی کا آپ نے شاید نام سنا ہوگا، ان کے جمعیت جو ہے جمعیت کے کسی یعنی سندھ کے کسی عہدے پر ہیں، تو یہ ان کے ایک بڑے عالم ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ بھی یہی بات لکھتے ہیں کہ اہل سنت کے اصولوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ کرامات اولیاء و مکاشفات کی تصدیق کی جائے، کرامات اولیاء اور مکاشفات یعنی کشف کی تصدیق کی جائے۔ ان کے اصولوں میں سے اہل سنت والجماعت، ان کے اپنے عالم لکھتے ہیں کہ بھائی کشف کی تصدیق کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے ہے۔ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب اور اس کی اسی طرح یہ تعلیف، اصل میں انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے نا
یہ تعلیف ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر صالح بن فوزان، ان کی تصنیف ہے یہ۔ تو یہ 2 عالم یہ ہو گئے 6 پیڑے اور 2 یہ کتنے ہو گئے جی 8 ہو گئے، آپ تعداد گنتے جائیے گا۔ اسی طریقے سے یہ فتاوی نظیریہ، کیا ہے بھائی؟ فتاوی نظیریہ، یہ فتوے کی کتاب ہے، ان کی ہماری نہیں بلکہ ہمارے مد مقابل ان کی اہل حدیث حضرات کی یہ فتوے کی کتاب ہے۔ اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ گائے او سبحانہ و تعالی ہر کے را از مقربان درگاہ خود از انبیاء علیہم السلام بوحی و الہام و از اولیاء بکشف و الہام بر بعض امور غیبیہ اطلاع دہد معلوم بھی شود۔ یہ لکھتے ہیں کہ جی اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہیں، اللہ رب العزت ان کو الہام اور کشف کے ذریعے بعض غیبی باتوں پر کیا کر دیتے ہیں؟ اطلاع دے دیتے ہیں، بعض غیبی امور پر اطلاع دے دیتے ہیں۔ اور اس فتوے کی تصدیق اور اس فتوے کو لکھنے والے یہ آپ ذرا سن لیں ان کے علماء، سید محمد نذیر حسین صاحب، محمد قطب الدین صاحب، نوازش علی، محمد برکت اللہ، محمد بشیر الدین، سید محبوب علی جعفری، محمد بارک اللہ پنجابی، محمد حسین بٹالوی اور احمد اللہ، یہ 9 علماء۔ پہلے کتنے ہوئے تھے؟ 8 اور یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ 9، یہ 17 علماء ہو گئے۔ اسی طریقے سے یہ ایک اور کتاب انہی کے اپنے ایک عالم ہے، کتاب کا نام ہے اولیاء اللہ کی پہچان، تعلیف ابو حمزہ عبد الخالق صدیقی صاحب۔ یہ لکھتے ہیں جس طرح کرامات قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اسی طرح کشف بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے، کشف بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ جو ان کا انکار کرے گا گویا وہ قرآن و سنت کا انکار کرتا ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے بھائی وہ کس کا انکار کرتا ہے؟ قرآن و سنت کا انکار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ بعض تابعین کو کشف ہوتا تھا، اولیاء کی 1400 سال کی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ بعض اولیاء کو کشف ہوتا تھا۔ وہ شخص روحانی اعتبار سے اندھا ہے جو کشف کا کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے، ان کے اپنے عالم کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے ایک اور بات، ایک اور فتویٰ بھی لگاتے ہیں، پر جو شخص کہتا ہے کہ اولیاء اللہ کو کشف نہیں ہوتا اور نہ ہی ہو سکتا ہے تو وہ حدیث رسول کا منکر ہے، حدیث رسول کا وہ منکر ہے۔ ٹھیک ہے، 17 پہلے ہو گئے تھے، ابو حمزہ عبد الخالق صدیقی صاحب، یہ کتنے ہو گئے؟ 18۔ یہ اسی طریقے سے حافظ حامد محمود الخضری اور حافظ ابو بکر، یہ کتنے ہو گئے؟ 20۔ اور عبداللہ ناصر رحمانی تو پہلے آ گئے تھے۔ اسی طریقے سے یہ تفسیر ثنائی ہے ہمارے پاس، تفسیر ثنائی، تفسیر ثنائی ثناء اللہ امرس علی صاحب کی، یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک بات لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ اس باب میں ایک اصول مقرر کر دیا کہ جو کچھ کسی نبی یا رسول کو یا کسی ولی یا بزرگ کو امور غیبیہ پر اطلاع ہوتی ہے، امور غیبیہ پر کیا ہوتی ہے بھائی؟ اطلاع ہوتی ہے، وہ از خود نہیں ہوتی بلکہ محض خدا کے بتلانے سے ہوتی ہے، محض خدا کے بتلانے سے ہوتی ہے۔ یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء۔ یہ میں نے فی الوقت صرف آیت تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی کروں گا، لیکن جناب نے میرا دعویٰ تو آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا، اپنا دعویٰ پڑھ کر پوری طور پر سنانے کو تیار نہیں تھے، کچھ اختصار سے بیان فرمایا۔
اب ان کا دعویٰ یہ تھا جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ جناب اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو علم غیب حاصل نہیں، کشف و علام حق ہے، اور اللہ کے سوا جو کسی کے غیب کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، البتہ نبیوں کو وحی سے اور ولیوں کو بذریعہ کشف اور الہام سے، اور عام لوگوں کو نشانیوں سے بعض باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ کشف کے ذریعے ہمارے نزدیک بعض غیب کی باتوں کا علم اولیاء کو ہو جاتا ہے۔ کشف کے ذریعے سے بعض باتوں کا علم، غیب کی بعض باتوں کا علم اولیاء کو ہو جاتا ہے۔ بھئی بعض باتوں کا غیب اولیاء کو ہو جاتا ہے، کس ذریعے سے ہوتا ہے؟ کشف کے ذریعے سے۔ انہوں نے کہا حدیث پڑھی، کھول کر پڑھنا چاہیے تھا، حدیث پڑھی کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، وہ لوگوں بتاؤ انصاف سے صحابہ قرآن و حدیث پہ تھے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف نازل کی گئی ہے، اور صحابہ کرام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کو غیب کا علم حاصل ہوتا ہے، اور کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، اللہ ہی دے گا نا، غیب کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اور میں نے یہ لکھا ہے کہ اولیاء کو غیب کا علم حاصل نہیں ہو سکتا، اطلاع نہیں ہو سکتی، اللہ خبر نہیں دے سکتا ہے، نہ تھوڑی نہ زیادہ، قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ اور میں قرآن و حدیث سے دلائل دوں گا، میرا دعویٰ انہوں نے پڑھ کے سنایا تھا، میں کئی آیات پڑھوں گا، لیکن فی الحال میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں۔ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، پیچھے مومنین کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے مومنو، اللہ تم کو غیب کی خبر نہیں دے گا، اطلاع نہیں دے گا، اللہ تم کو غیب کی بات نہیں بتائے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 189، یعنی 80 میں ایک کم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 189، 80 میں ایک کم۔ اللہ فرماتا ہے یعنی 180 میں ایک کم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تم کو غیب کی علم نہیں دے گا، غیب کی اطلاع نہیں دے گا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے اللہ غیب کی خبر کی اطلاع دے دے، اللہ تم کو خبر نہیں دے گا۔ یہ کہتے ہیں آیت تو گمراہ فرقے بھی پڑھتے ہیں، اپنی طرف سے کرتے ہیں، یہ ان کے تفسیر نصفی ہے، مدارک التنزیل و حقائق التاویل۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی یہ اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ اگر یہ گمراہ کی تفسیر ہے تو پھر مولوی صاحب مجھے بتا دیجئے گا۔ اس کے اندر لکھا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُؤْتِيَ أَحَدًا مِّنكُمْ عِلْمَ الْغُيُوبِ، اللہ تم میں سے کسی کو بھی غیب کی خبر نہیں دے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُ الرَّسُولَ فَيُوحِي إِلَيْهِ، اللہ رسول کو غیب کی علم دیتا ہے اور تم میں سے کسی کو بھی نہیں دے گا۔ ایمان والو، یہ ایک تفسیر کا حوالہ ہوا، یہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی تفسیر ہے، سورہ آل عمران کی تفسیر میں لکھا ہوا، آیت نمبر نکالیں، یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تفسیر ہے۔ کس کی؟ جس کی بہشتی زیور گھر گھر یہ لوگ پڑھاتے ہیں، عورتوں کو دیتے ہیں پڑھو، جس میں عجیب و غریب مسائل بھی لکھے ہوئے ہیں، اس مولانا صاحب کی ہے، مولانا اشرف علی تھانوی، جو دیوبندیوں کی امت کا حکیم بھی ہے، حکیم الامت۔ وہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ امور غیبیہ پر تم کو بلا واسطہ وقوع حوادث وغیرہ مطلع نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ بمقتضائے حکمت ایسے امور غیبیہ پر تم کو بلا واسطہ وقوع حوادث وغیرہ مطلع نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہاں جس کو اس طرح مطلع کرنا خود چاہیں ایسے حضرات کو اللہ کے پیغمبر ہیں۔ وہ کون ہے اللہ کے؟ تم کو نہیں بتاتا۔ مولوی اشرف علی تھانوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 299 اور ملتان کی چھپی ہوئی یہ تفسیر ہے، اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھیں۔ یہ گمراہ کی تفسیر نہیں ہے، جو تفسیر میں کر رہا ہوں آیت کہتی ہے کہ اللہ تم کو، ایمان والو، تم کو غیب کی خبر نہیں دے گا، اللہ تم کو غیب کی خبر نہیں دے گا۔ تو اولیاء کو تم کہتے ہو کہ بعض غیب کی اطلاع دی جاتی ہے، اس کی دلیل قرآن کی آیت میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ 20-22 بزرگوں کے قول تم نے پڑھے، میں اس کا بھی جواب دوں گا انشاءاللہ، اور تمہیں بتاؤں گا۔ یہ میرے ہاتھ میں علامہ بیضاوی کی تفسیر ہے، مولوی صاحب نے مدرسے میں استاد سے پڑھی ہوگی، ان کے ہاں بھی یہ پڑھائی جاتی ہے۔ یہ کسی گمراہ کی تفسیر نہیں ہے، علامہ بیضاوی گمراہ نہیں تھے۔ اسی آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں الخطاب لعامۃ المخلصین والمنافقین فی عصرہ، نبی کے دور میں مخلص مسلمانوں اور منافقین سے خطاب ہے، دونوں سے۔ والمعنی لا یترککم مختلطین، اور آگے جا کے اللہ رب العالمین کے
اس فرمان کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تم کو غیب کی خبر نہیں، لا یعرف مخلص من منافقکم حتی یمیز المنافق من المخلص بالوحی الی نبیہ باحوالکم. اور اس کے بعد وما کان اللہ لیطلعکم کی تشریح میں فرماتے ہیں وما کان اللہ لیؤتی احدکم علم الغیب فیطلع علی ما فی القلوب من کفر و ایمان ولکن اللہ یجتبی لرسالته من یشاء فیحیی. صرف رسول کو علامہ بیضاوی فرماتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں دارالکتب العلمیہ بیروت کی چھپی ہوئی جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 192. بتاؤ مولانا یہ کس گمراہ کی تفسیر ہے؟ قرآن کی آیت. ماسٹر امین اکاڑوی صاحب پرائمری ٹیچر تھے، ماسٹر امین اکاڑوی صاحب جن کو یہ لوگ کہتے ہیں وکیل اناف رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی، وہ آیت نقل کرتے ہیں فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ. یہ دوسری آیت میں پڑھ رہا ہوں سورۃ الجن کی آیت عالم الغیب فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ. فرمایا سو نہیں خبر دیتا اپنے بید کی مگر جو پسند کر لیا کسی رسول کو. کہتے ہیں اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول کو ہی غیب کی اطلاع دی جاتی ہے، رسول کو ہی بھی نہیں. یہ دیکھیے مولوی صاحب صفحہ نمبر 438 میں ماسٹر امین اکاڑوی صاحب فرماتے ہیں اطلاع دی جاتی اور کسی کو نہیں، رسول کو ہی اور کسی کو نہیں. اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول کو ہی غیب کی اطلاع دی جاتی ہے اور کسی کو نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ علم غیب پر صرف نبی کو ہی مطلع کرتے ہیں اور کسی کو نہیں. حالانکہ کتابیں بری پڑی ہیں کشف کرامات سے. کون سی چیزیں بری نہیں ہیں؟ کتابیں. آیت کیا کہتی ہے بتاؤ؟ تم آیت کو مانو گے یا لوگوں کی کتابوں کو مانو گے؟ میں بھی سنی، آپ بھی سنی، آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، میرا بھی عقیدہ ہے نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. یہ دیکھو تمہارے گمن کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم صحابہ کو بھی معصوم نہیں سمجھتے، ہم صحابہ کو بھی معصوم نہیں سمجھتے. المحند اور اعتراضات والی کتاب، ہم صحابہ کو بھی معصوم نہیں سمجھتے. اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کتاب کے اندر صراط مستقیم کورس کے اندر لکھا ہوا ہے ہم صحابہ کو بھی معصوم نہیں سمجھتے. جب صحابہ معصوم نہیں تھے تو ابن تیمیہ 7ویں صدی ہجری کے، تم آیت کے مقابلے میں ابن تیمیہ کو پیش کرو گے؟ یہ کسی گمراہ کی تفسیر نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی تفسیر ہے. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر عثمانی ہے، ان کے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں یہی کچھ کہا ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے رسولوں کا انتخاب کرے، جس قدر غیوب کی یقینی اطلاع دینا چاہے دے دیتا ہے. خلاصہ یہ ہوا عام لوگوں کو بلا واسطہ کسی غیب کی یقینی اطلاع نہیں دی جاتی، انبیاء کو دی جاتی ہے، انبیاء کو دی جاتی ہے. اولیاء کو غیب کی آیت اطلاع دی جاتی ہے. آیت پڑھو. کہتا ہے قرآن و حدیث کا انکار ہے، کشف کا انکار. میں کہہ رہا ہوں آپ نے جو یہ لکھا ہے کہ اولیاء کو غیب کی اطلاع دی جاتی ہے، بعض غیب کی اطلاع دی جاتی ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. اللہ تم لوگوں کو غیب کا اطلاع دینے والا نہیں. ولی قرآن پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے؟ ولی قرآن پڑھتا ہے، اس کو اللہ کہتا ہے کہ تجھے غیب کی اطلاع دینے والا نہیں. اور مولوی عبداللطیف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں نہیں تجھے اطلاع ملے گی. تو اللہ کی مانو گے یا ملا کی مانو گے؟ اللہ کی مانو گے یا ملا کی مانو گے؟ اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب عقیدہ بنا کے لکھ دیتے ہیں کہ اولیاء کو کشف کے ذریعے سے بعض غیب کی اطلاع دی جاتی ہے. مولوی عبداللطیف صاحب تشریح کے ساتھ اس بات کو لکھ دیتے ہیں. اللہ جو کہتا ہے اس کے خلاف، قرآن کے خلاف مولوی صاحب عقیدہ بنا رکھا ہے آپ نے. کہتے ہیں صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے صراط مستقیم کورس، گمن صاحب کا کورس. گمن صاحب جو کورس کرواتے ہیں، محمد الیاس گمن صاحب لکھتے ہیں معیار حق و باطل کیا ہے. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے معیار حق و باطل. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ سے شروع ہو کر پوری امت میں تسلسل کے ساتھ چلنے والا عقیدہ، تسلسل کے ساتھ چلنے والا عقیدہ اور عمل برحق ہے. جس عقیدہ اور عمل کا سلسلہ رسول اللہ یا خلفائے راشدین سے نہ جڑتا ہو وہ باطل ہے. اگر تیرا عقیدہ سچا ہے رسول اللہ سے دکھا، تیرا عقیدہ سچا ہے کتاب اللہ سے دکھا، تیرا عقیدہ سچا ہے کسی صحابی سے دکھا. 7ویں 8ویں صدی کے مولویوں کی کتابیں نہ پڑھ، میں تجھے پڑھ کر سناؤں گا. 20-25 پڑھی ہے نا آپ نے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے اگر اللہ کی کتاب کے بعد مقابلے میں
اللہ کی کتاب کے مقابلے میں 10 کھرب علماء کی عبارت بھی پیش کرو. مولوی عبداللطیف صاحب 10 کھرب علماء کی عبارت بھی پیش کرو. کہتے ہیں انہوں نے اگر 10 بزرگوں کے نام لے کر عبارت اس مضمون پہ نقل کی ہے کہ آپ کا سایہ نہ تھا. ہم تو کہتے ہیں اگر وہ بجائے 10 کے 10,000 بزرگوں کی عبارت بھی پیش کر دیں اس سے کچھ نہیں بنتا, کیونکہ مسند مرفوع اور صحیح حدیث کے مقابلے میں 10,000 تو کیا 10 لاکھ بلکہ 10 ارب و کھرب حضرات کی بات بھی کوئی وقت نہیں رکھتی, کیونکہ علمی قاعدہ تو یہ ہے کل احد یؤخذ عنہ ویترک الا رسول اللہ. 10 کھرب, یہ 10 کھرب کی گنتی گن سکتا ہے؟ 30 گنے ہیں صرف ابھی, وہ بھی جیسے گنے ہیں وہ سبھی دیکھ رہے تھے 18 کے بعد 20. مولوی صاحب سبھی دیکھ لیں گے, آپ نے ابھی 30 گنے, تھکائیں اپنے آپ کو اور پڑھ کر 10 کھرب بھی گنو گے, حدیث کے مقابلے میں حجت نہیں, قرآن کے مقابلے میں حجت نہیں. میں تیرے سامنے اللہ کی کتاب پڑھتا ہوں, یہ آپ کے مولانا سرفراز خان صفدر جن کو آپ امام اہل سنت کہتے ہیں, امام اہل سنت محدث اعظم پاکستان سرفراز خان صفدر صاحب, کتاب اتمام البرہان صفحہ نمبر جناب والا 389, اس کے اندر وہ فرماتے 10 کھرب کی بات بھی پیش کرو گے حدیث کے مقابلے میں, قرآن کے مقابلے میں حجت نہیں. مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کی کتابیں میرے پاس موجود ہے, میں بتاؤں گا آپ کو, اور علماء اہل حدیث کے قول بھی, لیکن علماء کے قول سے مذہب ثابت نہیں ہو سکتا ہے. لکھا تھا شرائط کے پرچے میں کہ جو اصول کی مخالفت کرے گا تو اس کی شکست ہوگی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ان کے اصول میں لکھا ہوا ہے کہ بزرگوں کی عبارات سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا, بزرگوں کی عبارات سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تفریح الخواطر, اس کے اندر لکھا ہوا ہے مولوی صاحب پہلی تقریر میں اصولوں کی دھجیاں اڑا کر شکست فاش کا شکار ہو چکا ہے, اگر حیا ہوگی تو ضرور مانو گے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں ٹائم ہو گیا, گزارش یہ ہے کہ علامہ حلوی کسی نص اور متواتر حدیث کا نام نہیں, اور نہ ان سے یہ رسالہ نقل کرنے کے بعد علامہ نبھانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نص قطعی اور متواتر حدیث بن گیا ہے. یہ دونوں صوفی قسم کے عالم تھے, مجتہد بھی نہیں تھے, اس لیے ان کی عبارتوں سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا, عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا. بزرگوں کی کتابوں سے عقیدہ ثابت کہتا ہے میں نے 20 پڑھی ہیں 30 پڑھی ہیں, تو 30,000 پڑھ لے, 30 لاکھ پڑھ لے. 10 کھرب کس کو کہتے ہیں؟ 10 کھرب. تم 10 کھرب مولویوں کی باتیں پڑھ لو, قرآن کی آیت تم ایک نہیں پڑھ سکتے. مولوی عبداللطیف صاحب اس دن کہہ رہے تھے مناظرے میں پڑھوں گا نا آیت, ابھی چھپا کے رکھتا ہوں تو میں پہلے سے تھوڑی اپنے ہتھیار دوں گا. یہ لو مناظرہ بھی آ گیا, پڑھو نا مولوی صاحب کون سی آیت ہے؟ قرآن نہیں ہے, میں دوں؟ قرآن نہیں لائے ہوئے سامنے رکھا ہے, اٹھاؤ کھولو پڑھو, کون سی آیت ہے؟ 30 مولویوں کی تم نے بات بتائی, آپ نے بتائی. اگر آپ ایک اللہ کے قرآن کی, آپ ایک اللہ رب العالمین کے قرآن کی ایک آیت پڑھ دیں, بات ختم. جیسے میں پڑھتا ہوں, اللہ کہتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اللہ تم کو غیب کی خبر نہیں دے گا. آرام سے بولیں, والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. صدیق رضا صاحب نے جو تفاسیر پیش کی ان میں آپ نے ایک لفظ سنا بلا واسطہ. دیکھیں ہم نے جو دعویٰ لکھا ہے وہ کیا لکھا ہے کہ بذریعہ کشف, ہم نے بلا واسطہ کی بات نہیں کی, ہم نے تو بلا واسطہ کی بات ہی نہیں کی. تو وہ تفسیریں پیش کرنا جن میں بلا واسطہ کی بات ایک چیز. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کی آیت انشاءاللہ پیش کریں گے پیش, آپ بے فکر ہو جائیں, ٹھیک ہے. اس وقت میں اپنا عقیدہ نہیں بلکہ جس کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بتا رہا ہوں. اس کا عقیدہ بھائی اہل سنت والجماعت, ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ جی اگر علماء قرآن کے خلاف آ جائیں تو کہہ دینا, یعنی یہ جو 21 علماء کہتے ہیں کہ ان کی گنتی تو سب جانتے ہیں کہ 18 کے بعد 20 آئے, بھائی 18 میں اگر 2 آ جائیں تو کتنے ہوتے ہیں؟ ان کے نزدیک 19 ہی رہتے, ان کے نزدیک 19 ہی رہتے. اچھی گنتی ہے بھائی, اچھی گنتی. اچھا جی, میں نے 21 حوالے پیش کیے تھے. کتنے حوالے بھائی؟ 21. وہ 21 کے 21 یعنی علامہ ابن تیمیہ ان کے نزدیک کافر ہو گئے, ٹھیک ہے. علامہ ابن حجر ان کے نزدیک کافر ہو گئے. عبداللہ ناصر رحمانی کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. اسی طریقے سے جی شوکانی صاحب کیا ہو گئے؟ ان کے کافر ہو گئے. میاں نذیر حسین صاحب جیلوی کیا ہو گئے؟ ان کے نزدیک کافر ہو گئے. صحیح ہے. ابھی تو میں انشاءاللہ اور حوالے پیش کر رہا ہوں. یہ میرے پاس کتاب ہے جی, کون سی؟ تنقید سدید. کون سی کتاب ہے جی؟ یہ تنقید سدید. کس کی ہے؟ شیخ العرب والعجم
علامہ ابو محمد بدی الدین شاہ راشدی صاحب، ٹھیک ہے، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا نا. ان کو تو شاید شیخ العرب والنجم نہ کہتے ہوں، لیکن ان صاحب کو کیا کہتے ہیں؟ شیخ العرب والنجم کہتے ہیں. وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ بھی یہی علامہ ابن تیمیہ کی بات نقل کرتے ہیں. ان کی بات نقل کرتے ہیں، ان کے شیخ الاسلام، ان کے شیخ العرب والنجم، وہ کس کی نقل کرتے ہیں بات؟ علامہ ابن تیمیہ کی، کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ان کے نزدیک تو وہ کافر ہو گئے نا بھائی. اہل حدیث کی شان یوں بیان کرتے ہیں. کس کی شان بیان کرتے ہیں؟ یعنی معلوم ہوا، اب دیکھنا آگے کہ وہ عبارت پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ شان یوں بیان کرتے ہیں کہ الہام میں سچے، بصارت و مکاشفہ، بصارت و مکاشفہ میں تیز، سما و خطاب میں باثواب، وجد و ذوق میں بلند اور بہتر. یہ حال جس طرح مسلمانوں کا بنسبت دوسری امتوں کے لیے، اسی طرح اہل حدیث کا، اسی طرح اہل حدیث کا بنسبت دوسرے فرقوں کے ہے. یعنی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث حضرات کی یہ شان بیان فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک اور لوگوں سے زیادہ ان کو کیا ہوتے ہیں؟ مکاشفہ کا لفظ لکھا ہے، کشف ہوتا ہے. ان کو کیا ہوتا ہے؟ کشف ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ یہ اہل حدیث میں سے نہیں، یہ اہل حدیث میں سے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اہل حدیث کی تو یہ شان بیان کی ہے. تو علامہ ابن تیمیہ کی بات نقل کر رہے ہیں کون؟ ان کے پیر بدی الدین شاہ راشدی. 21 کے بعد یہ ایک کتنے ہو گئے بھائی؟ 22. اسی طریقے سے اس کا مقدمہ لکھنے والے استاد العلماء محمد عطا اللہ حنیف صاحب، جو حافظ زبیر علی زئی صاحب کے بھی استاد ہیں، حافظ زبیر علی صاحب کے بھی استاد ہیں. یہ 22 کے بعد ایک اس کو ملا لیجیے، کتنے ہو گئے بھائی؟ 23 ہو گئے. یہ 23 علماء کافر ہو گئے. آگے چلیے، یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، حیات شیخ الاسلام ابن تیمیہ. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ سیرت پر کتاب لکھی ہوئی ہے، مصر کے ایک عالم نے لکھی ہے. اس کا ترجمہ، تحقیق، تخریج، یہ سب ان کے علماء نے کی، یہ سب ان کے علماء نے کی. پہلے دیکھ لیں عبارت کیا ہے کہ کشف و خرق، کشف کا دروازہ ہے، کشف خوارق کا دروازہ ہے. یعنی کوئی شخص ایسی باتیں سن لے یا معلوم کر لے جو دوسرے عام لوگوں کی دسترس سے باہر ہیں، یا سوتے جاگتے میں یعنی بحالت بیداری یا بعالم خواب ایسی باتیں دیکھ لے جو دوسرے لوگوں کو نہیں دکھائی دیتی، یا ایسی باتیں وحی، الہام، علم ضروری یا فراست صادقہ سے حاصل کر لے جن کا دوسروں کو علم نہیں. یہ خوارق انبیاء میں اور دوسرے لوگوں میں عام ہے، دوسرے لوگوں میں عام ہے. یعنی انبیاء کے علاوہ انہوں نے اوروں میں کیا مان رہے ہیں؟ کشف مان رہے ہیں. یہ وہی خلق عادت کی قسم بتا رہے ہیں. علامہ ابن تیمیہ سے انہوں نے یہ بات نقل کی ہے. تو بھائی یہ دیکھیں پہلے کتنے حوالے ہوئے؟ 30، 23. محمد ابو زہرا، اسی طریقے 24. سید رئیس احمد ندوی، رئیس احمد جعفری ندوی، کتنے ہو گئے بھائی؟ 25. غلام رسول مہر صاحب، یہ کتنے ہو گئے؟ 26. یہ 26 حوالے. یہ آگے چلیے 26 علماء، یہ سارے کے سارے کافر ہو گئے. یہ ایک ان کی کتاب ہے الاصلاح، اس کا میں تعارف بھی کراتا ہوں. پہلے عبارت پڑھ سن لیجیے. اس مسئلے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ غیب مطلق خاصہ خدا بندی ہے، نہ کہ مطلق غیب. بعض مغیبات کا علم مخلوق کو بھی ہے. بعض مغیبات کا علم کس کو ہے؟ مخلوق کو بھی ہے. یہ ان کے عالم لکھتے ہیں. کون سے عالم ہے ذرا وہ سن لیجئے. امام الاثر، امام الاثر، میرے خیال میں ان کو تو ابھی فی الحال امام الاثر کسی نے نہیں کہا، لیکن امام الاثر ان کے اپنے علماء میں سے نا. حضرت حافظ محمد محدث گونجیلوی صاحب، پہلے کتنے بنے بھائی؟ 26 اور ابھی یہ 27. اسی طریقے سے فضیلت الشیخ حافظ محمد شریف، یہ فاضل مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں. یہ کتنے ہو گئے؟ 28. اسی طریقے سے فضیلت الشیخ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ 29. اسی طریقے سے یہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب، یہ استاد حدیث محمد بن سعود یونیورسٹی ریاض کے استاد ہی ہیں. یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ یہ 30 حوالے یہ ہو گئے. یہ 30 کے 30 کتنے ہو گئے؟ یہ 30 کے 30 علماء ان کے کافر ہو گئے. اسی طریقے سے یہ کتاب ہے اولیاء حق و باطل، یہ الفرقان جو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی، اس کا یہ ترجمہ لکھا ہے انہی کے اپنے عالم ہے نا، شیخ انصار زبیر محمدی صاحب. وہ اس کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ اور وہ سچی باتیں جن کے متعلق
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر دی ہے، انہی ہیں جو اولیاء اللہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے منکشف ہوا کرتی ہیں، اور یہ ثابت ہے کہ اولیاء اللہ سے مخاطبے اور مکاشفے ہوا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ 30 ہو گئے تھے، 30 کے بعد یہ ان کے دیکھ لیجئے کتنے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا بھائی ابو ساریہ عبد الجلیل صاحب ریاض سے، یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ 31۔ مختار احمد ندوی صاحب، یہ رئیس ہے جامعہ محمدیہ، ٹھیک ہے، 32۔ اسی طریقے سے یہ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ 33۔ اور ان پر مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کو بھی، ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے؟ 34 کے 34 علماء ان کے کافر۔ اسی طریقے سے یہ ایک اور کتاب ہے تاریخ اہل حدیث، کون سی ہے بھائی؟ تاریخ اہل دیوبندی، تاریخ اہل حدیث، ٹھیک ہے، لکھنے والے ان کے اپنے عالم ڈاکٹر محمد بہاؤدین صاحب۔ وہ کیا لکھتے ہیں نیچے ہے جی، اور جو غرض یہ ہے کہ بعض مغیبات کا علم کسی کو کسی طرح نہیں تو غلط ہے، کیونکہ بہت سے مغیبات کا علم انبیاء کرام کو، خصوصاً افضل الرسل خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ عطا ہوا ہے، اور ان حضرات کے وساطت سے ان کی امتوں کو بھی بہت سے مغیبات کا علم حاصل ہوا ہے، بہت سے مغیبات کا علم حاصل ہوا ہے جی آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے تاریخ اہل حدیث ڈاکٹر محمد بہاؤدین صاحب، ابھی کتنے حوالے ہو گئے تھے پہلے؟ 34 حوالے نا۔ اب یہ دیکھیے ان پر جو ان کے اپنے علماء جنہوں نے تائید کیے، حافظ عبدالستار حماد، کتنے ہوئے بھائی؟ 35۔ اصغر علی امام مہدی سلفی دہلی سے، کتنے ہو گئے؟ 36۔ ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری یہ بنارس سے، کتنے ہو گئے بھائی؟ 37۔ اسی طریقے سے ان کے ایک عالم ہے ثناء اللہ سیالکوٹی لندن سے، کتنے ہو گئے؟ 38۔ یہ اسی طریقے سے عبد المعید عبد الجلیل مدنی، یہ ایک ہی ہیں، کتنے ہو گئے جی؟ یہ دیجیے گا کتاب بندی ہاں کھول کر اس طریقے سے یہ میرے پاس کتاب ہے کرامات اہل حدیث، کون سی ہے بھائی؟ کرامات اہل حدیث۔ اس کی ہے مولانا عبد المجید سودیروی، میاں نذیر حسین صاحب کے شاگرد ہیں یہ، ٹھیک ہے، میاں نذیر حسین صاحب کے شاگرد ہیں۔ اگر اس طرح ہو تو ہمارے پاس کتاب پڑھی دکھا دیں گے۔ بہرحال یہ کیا لکھتے ہیں؟ الہام سے مراد، کیونکہ یہ الہام کو بھی نہیں مانتے نا غیر نبی کے لیے، اس میں لکھا ہوا ہے الہام سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اشارہ جو گاہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو القا کر دیتا ہے، اپنے پیارے بندوں کو القا کر دیتا ہے۔ یہ ان کے عالم کتنے ہوئے بھائی؟ یہ 40 کے 40 علماء کیا بنتے ہیں؟ کافر۔ اسی طریقے سے یہ ایک اور کتاب ہے مسئلہ حیات النبی، اس کی تعلیف ہے جی مولانا محمد اسماعیل سلفی، مولانا محمد اسماعیل سلفی، ان کے شیخ الحدیث ہے۔ میرے خیال میں مولانا بھی استاد الحدیث بھی نہیں بنے ہوں گے، تو اس سے بھی اوپر یہ ان کے شیخ الحدیث رہ چکے ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں کہ جن لوگوں پر عبادات و نیکوکاری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے بعض چھپے ہوئے اسرار کھول دیے گئے ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو یہ تفسیر نصفی کا حوالہ مجھ سے انہوں نے مانگا تھا اور میں نے ان کو پیش کیا تھا۔ اس کے اندر سے میں نے ان کو آیت دکھائی تھی سورہ آل عمران کی، اس تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے، تو صرف اتنا سا پڑھا کہ اس کے اندر بلا واسطہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے؟ بلا واسطہ۔ اگر اس کے اندر بلا واسطہ لکھا ہے تو انبیاء کو بلا واسطہ یعنی اللہ کی وحی کے واسطے کے بغیر، اللہ کی اطلاع کے واسطے کے بغیر، اللہ کے اعلام اخبار کے واسطے کے بغیر غیب حاصل نہیں ہوتا ہے۔ بلا واسطہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولیاء کو حاصل ہوتا ہے۔ آیت کا کیا جواب دو گے کہ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تم کو غیب کی اطلاع نہیں دے گا۔ سورہ جن کی آیت بھی میں پڑھ چکا ہوں، 2 آیات میں پڑھ چکا ہوں، مزید پڑھوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ اس طرح سے مولوی صاحب جواب نہیں ہوتا ہے، واسطہ کا مطلب وحی کا واسطہ، یہ نہیں لکھا ہوا۔ اور اب یہ پتہ نہیں کون سی گنتی سے کون سی گنتی پر جمپ مارا تھا اس ایک کتاب سے، عبارت کو سمجھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں جو غرض یہ ہے کہ بعض مغیبات کا علم کو کسی طرح نہیں ہوتا تو یہ غلط ہے، کیونکہ بہت سے مغیبات کا علم انبیاء کو، خصوصاً افضل الرسل خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ہوا۔ ان حضرات کی وساطت سے ان کی امتوں کو بھی بہت سی مغیبات کا علم حاصل ہوا ہے۔ اور آیت آگے لکھی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، جس رسول سے راضی
ذریعے رسول کو اللہ غیب کا علم دیتا ہے تو آگے سے وہ اپنی امت کو بتاتا ہے. یہ سورہ جن کی آیت ہے. دیکھیں اس یہ ذرا ادھر ہاتھ رکھیں. اس آیت کے بعد سورہ جن کے اندر اللہ رب العالمین نے خود یہ بات بیان کی ہے. سورہ جن کے اندر اس بات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود یہ بات بیان کی ہے کہ دیکھیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. اللہ پہلا مقرر فرما دیتا ہے لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم، تاکہ اللہ کو علم ہو جائے کہ رسولوں نے آگے پہنچا دیا. غیب اللہ اس لیے ظاہر کرتا ہے کہ رسول آگے پہنچائیں. یہ کہہ رہے ہیں یہ 30 سے لے کر 40 تک. اب مولوی صاحب اس سے گنتی کو ریورس بھی نہیں کر سکیں گے. ریورس کریں نا، یہ تو غلط حوالہ دیا آپ نے. کریں 31 سے گنا تھا، 30 سے گنا تھا، ریورس کریں. جتنے علماء کو اس میں سے آپ نے شمار کیا تھا ان کو کاٹیں کریں، مائنس کریں. یہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. دو مولانا کو کتاب واپس. اب کہتے ہیں عبارت میں کچھ اور شیخ العرب والعجم کا انشاءاللہ پڑھ کے سناؤں گا. مقالات راشدیہ میں لکھتے ہیں حضرت پیر فائیں روزہ دھنی سید محمد راشد شاہ علیہ رحمہ، جن کی طرف ہمارا راشدی خاندان منسوب ہے، مندرجہ بالا روایت نقل کی ہے کہ کشف کفر کی شاخ ہے. آپ بولو گے کہ کشف کفر کی شاخ ہے، وہ کشف والا کتاب کہ کشف کفر کی شاخ ہے. آپ بولو گے یہ شاہ صاحب نے کہا ہے. صرف شاہ صاحب نے نہیں کہا ہے، رشید احمد لدھیانوی صاحب کی کتاب بھی پڑھ کے سناؤں گا. شاہ صاحب فرماتے ہیں جس سے ثابت ہوا کہ کشف ہمارے اصلی اور قدیم عقیدے کے خلاف ہے. مقالات راشدیہ صفحہ نمبر 475. شاہ صاحب کا حوالہ واپس لو، وگرنہ کم از کم اتنا تو مانو کہ ایسا تعارض تساقطہ. جب دو اصول دو قول ٹکرا جائیں ایک ہی محدث کے، میزان میں امام ذہبی نے اصول نقل کیا ہے تو وہ قول ساقط ہو جاتا ہے. یہ گنتی واپس لو، مائنس کرو نہیں کرے گا. تم دانت بھی دکھا سکتے ہو، تم ہنس بھی سکتے ہو، لیکن اپنی گنتی سے مائنس کرنا تم خود بھی بھول چکے ہو. مولوی صاحب مائنس کر کے دکھاؤ. بزرگوں کی عبارات سے پڑھتا ہے. سنو میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تم کو غیب کا علم نہیں دے گا. کہتا ہے کہ فلاں کو بھی اس نے کافر قرار دے دیا، فلاں کو بھی. یہ آج 4 گھنٹے تک یہ جھوٹ اتنی بار بولے گا کہ آپ کو سچ لگنے لگے. شاید اس کا اس پروپیگنڈے پر عمل ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ کا گمان ہو، لیکن ایسا نہیں ہوگا. میرے منہ سے آپ کسی کو بھی کافر نہیں سنو گے. میں نے تو لکھا ہے جو توبہ نہ کرے ثابت کرو تم ان کے ساتھ تھے مرتے وقت انہوں نے توبہ نہیں کی تھی. اللہ کو پتا ہے، مجھے کیا پتا. میں کیسے کفر کا فتویٰ لگاؤں، مجھے ان کی توبہ کا علم بھی نہیں. شاہ صاحب کا تو میں نے حوالہ دکھا دیا، عبداللہ ناصر کا بھی دکھاؤں گا. لیکن سنو میں نے قرآن کی آیت 2 پڑھی، سورہ جن کی اور سورہ آل عمران کی. اب ان کے عالم سرفراز خان صفدر کہتے ہیں ہاں جو جہالت، خیانت اور خود غرضی کی بنا پر قرآن کریم اور حدیث شریفہ پر اپنے پیر و مرشد امام کی بات کو ترجیح دیتا ہو، بلکہ ان کے ساتھ برابری اور مساوات کا مدعی ہو، یا قرآن حدیث کے مقابلے میں کسی بھی آدمی کی بات سے احتجاج اور استدلال کرتا ہو، ہمیں ایسے ملحد اور زندیق سے کیا تعلق؟ ایسے ملحد اور زندیق سے کیا تعلق؟ اور قرآن کے خلاف ملحد اور زندیق، ملحد بے دین کو کہتے ہیں، زندیق بے دین کو کہتے ہیں. ایسے بے دین سے کیا تعلق جو قرآن کے مقابلے میں 40 ہو گئی، 35 ہو گئی، 36 ہو گئی، مائنس بھی نہیں کر سکے گا ابھی. آگے سنو صفحہ 53 صفحہ 51 کے اندر سرفراز نے لکھا ہے، کہتے ہیں کیا تعلق. ہم تو پھر آگے صفحہ 73 کے اندر یہی بات مولانا نے دوبارہ دہرائی ہے. کہتے ہیں بلکہ قرآن و حدیث کی موجودگی میں حضرات ائمہ کرام اور پیران اعظام کی بات سے استدلال اور احتجاج کرے تو ایسے لوگ ملحد اور زندیق ہیں، بے دین ہیں. ایسے لوگ بے دین ہیں. یہ قرآن کے خلاف ابن تیمیہ، قرآن کے خلاف امام شوکانی، قرآن کے خلاف شیخ العرب، قرآن کے خلاف آیت کے خلاف پڑھ رہا ہے. میں آیت پڑھ رہا ہوں وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تم کو غیب پر اطلاع نہیں دے گا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا الا من ارتضی من رسول، رسول کے علاوہ کسی پر غیب ظاہر نہیں کرے گا. مولوی صاحب آپ نے لکھا ہے کہ اولیاء کو غیب کی اطلاع اللہ دیتا ہے. قرآن کی آیت کہاں ہے؟ کہتا ہے پڑھوں گا. اس سے پہلے اس کے استاد سے مناظرہ ہوا تھا، کہتا رہا پڑھوں گا پڑھوں گا پڑھوں گا، پڑھ نہ سکا. یہ گا رہے گی
انشاءاللہ قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں پڑھ سکتا جس میں یہ لکھا ہو کہ میں تم کو اولیاء کو غیب کی اطلاع دیتا ہوں. ہنسو، تمہارے نصیب میں ہنسنا لکھا ہے، لیکن قرآن کی آیت نہیں. دکھاؤ سچے ہو تو ایک حدیث دکھاؤ. تمہیں دکھایا تھا صراط مستقیم میں عقیدہ کون تھا سچا؟ جو رسول اللہ صحابہ سے چلا، مسلسل چلا آیا. ارے رسول کی کوئی حدیث تو پڑھو کہ اولیاء کو غیب کا علم حاصل ہوتا ہے. بعض بزرگوں نے کشف کا لفظ لکھ دیا، ان کا کشف کا مطلب کیا ہے یہ تو بتائے گا ہی نہیں. میں اس تفصیل میں کیوں جاؤں؟ وہ دلیل کی قسم ہی نہیں ہے، نہ وہ تیری دلیل ہے اس کا قول، نہ میری دلیل. قرآن و حدیث کے مقابلے میں بزرگ کے قول پیش کرنے والے ملحد اور زندیق ہوتے ہیں. سن مولوی صاحب آگے کہتا ہے علامہ حلبی کسی نص اور متواتر کا نام نہیں، رحمت اللہ نے بھی لکھا ہے. علامہ نبھانی کسی نص کا نام نہیں، متواتر حدیث نہیں. یہ دونوں صوفی، ان کی باتوں سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا. 30 پڑھ، 40 پڑھ، 30,000 پڑھ، تجھے پڑھ کے سنائی تھی. 10 کھرب پڑھ لے قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف. 10 کھرب کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کی آبادی 6 ارب 7 ارب. 10 کھرب نہیں ہے ابھی تک، کھرب 1 کھرب بھی نہیں ہے ابھی تک. تو میرے بھائی 10 کھرب عبارتیں پڑھ لے. بزرگوں کی عبارت سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، بزرگوں کی عبارت سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. اسی کتاب کے اندر مولوی صاحب لکھتے ہیں یہ دونوں بزرگ تابعی ہیں، صحابی بھی نہیں. تو غیر معصوم اور غیر محفوظ کی روایت سے قطعیات کو اڑانے کا کیا معنی؟ یہ قرآن کی قطعی آیت ہے، تم اس کو بزرگوں کے قول سے اڑاؤ گے؟ ہرگز نہیں اڑا سکو گے. جب کہتے ہیں اخبار احاد سے قرآنی آیات کی مخالفت اور معارضہ ما زرزبانی ہے، تو اقوال تابعین سے کیسے کر رہے ہو؟ صفحہ نمبر 49 اظہار العیب، عیب کا اظہار. یہ آپ کے استاد الیاس گھمن صاحب کی کتاب متکلم اسلام کہلائے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جناب والا جن مشائخ بزرگوں کی عبارت سے جو ہے الفاظ ثابت کرتے گئے تھے، بعض لوگوں نے اپنے دعوے پر بعض بزرگان دین کے غیر معصوم اقوال پیش کیے. بزرگان دین کے اقوال پیش کرنے والے بریلیوں کو کہا ہے، بریلیوں کو کہا ہے کہ جی بزرگان دین کے اقوال پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں غیر معصوم آراء و اقوال سے اس بات عقائد مفتی احمد یار خان صاحب اور ان کے ہم مشرب رفقا کو زیب دیتا ہے. مفتی احمد یار خان بریلی کے ہم مشرب رفقا کو بزرگوں کی عبارت سے تو عقیدہ ثابت کرنے چلا ہے. بزرگ کے عبارت سے عقیدہ ثابت ہوگا. پڑھ قرآن کے سامنے رکھا ہے، نیچے دبا کے نہ رکھ، اوپر سامنے لا. پڑھ، میں تیرے سامنے آیات پڑھوں گا، قرآن چھپا کے نہ رکھ، ظاہر کر. مولوی صاحب ہمت ہے تو ایک آیت پڑھ. اللہ کی قسم تو نہیں پڑھ سکتا. قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں کہ جس میں اللہ نے کہا ہو کہ ہم اولیاء کو غیب کا علم دیتے ہیں. اللہ کے تضاد ہو ہی نہیں سکتا قرآن میں. میں نے پہلے آیت پڑھ دی کہ اللہ تم کو غیب کی اطلاع نہیں دے گا. اس امت کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے تم کو نہیں دے گا. قرآن میں کراس نہیں ہے، کیونکہ قرآن اگر ایک دوسرے سے ٹکرائے تو اگر یہ بھی ہو کہ تم کو غیب کی اطلاع دے گا تو یہ ٹکراؤ ہو جائے گا. اور قرآن میں ٹکراؤ ماننے والا کافر ہے، کیونکہ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن پر غور نہیں کرتے. ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف پاتے. قرآن میں اختلاف نہیں ہو سکتا. سورہ آل عمران کی آیت 179 اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ تمہارے کو غیب پر اطلاع نہیں دے گا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن جس رسول کو چاہے اللہ دے دے، اولیاء کو نہیں دے گا. پہلی بات تو انہوں نے یہ کی کہ یہ اپنی گنتی کو واپس کریں، مائنس کریں. عجیب بات ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی تعداد اور تعارض تثابت. بھائی پہلے آپ سوچ لیں کہ آپ بول کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ پیر بدر شاہ راشدی مکاشفے کا لفظ اس کے اندر موجود ہے، مکاشفے کا لفظ اس کے اندر موجود ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے اہل حدیث کی جو شان نقل کی ہے نا وہ یہ نقل کی، ٹھیک ہے، علامہ ابن تیمیہ. اور ابن تیمیہ کی کتاب میں نے یہ عقیدہ واسطیہ سے میں نے آپ کو دکھایا کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے کیا ہے کہ مکاشفات کی تصدیق کی جائے. چلے میں اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کر دیتا ہوں. یہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کی کتاب ہے. یہ بھائی نہیں سمجھتے نا کہ کشف سے ان کی کیا مراد ہے، کشف سے میں ان کی بحث میں نہیں جاتا. میں صرف ان کو بطور تشریح علامہ یہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب نے یہ جو نقل کی ہے نا پیچھے نیچے، یہ دیکھیے. پہلی نو کی مثال جیسے قول عمر یا ساریہ الجبل، یعنی اے ساریہ
پہاڑ پہ چڑھ جاؤ. حالانکہ عمر مدینے میں تھے اور ساریہ مشرق میں تھے. اور ساریہ کہاں تھے؟ مشرق میں. حضرت عمر مدینے میں ہیں, ساریہ مشرق میں ہیں, تو حضرت عمر کو کیسے پتہ لگا؟ حضرت عمر کو کیسے پتہ لگا؟ تو یہ ان کے عبداللہ ناصر رحمانی خود مقاشمے کی کیا کر رہے ہیں؟ وضاحت کر رہے ہیں. تو خود وضاحت کر رہے ہیں نا. یہ وہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ بھائی ایک بندہ موجود نہیں ہے, اللہ نے اسے علم دے دیا کہ بھائی وہاں یہ بات ہو رہی ہے, وہاں یہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مائنس کریں, یہ ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے جو حوالے پیش کیے خود دوبارہ اس پر نظر ثانی کر لیں. دوسری بات, ہمارے کتنے حوالے ہوئے تھے بھائی؟ ہمارے حوالے 40 حوالے. یہ دیکھ لیجیے, یہ میں حوالہ پیش کر رہا تھا مسئلہ حیات النبی, مولانا محمد اسماعیل سلفی صاحب. اس کی بھی ذرا عبارت سن لیجیے اور تھوڑا غور سے سنا کیجیے. جن لوگوں پر عبادت و نیکوکاری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے بعض چھپے ہوئے اسرار کھول دیے گئے, بعض چھپے ہوئے اسرار کھول دیے گئے ہوں, اور حیات النبی کے باب میں ان پر کچھ منکشف ہوا ہو, ان پر کچھ منکشف ہوا ہو, وہ ان کے اپنے لیے ہے, عوام کے لیے نہیں. یعنی یہ مان رہے ہیں کہ اللہ کے بعض بندوں پر بعض باتیں کیا ہوتی ہیں؟ منکشف ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ منکشف ہوتی ہیں. یہ کتنے عالم ہوئے بھائی ان کے؟ 41 علماء. یہ سارے کے سارے کافی. اسی طریقے سے یہ عبد الرشید عراقی صاحب, ٹھیک ہے, عبد الرشید عراقی صاحب یہ ان کے عالم ہیں. یہ ایک کتاب ہے امام ابن تیمیہ اور ان کے تلامذہ. ان کے اندر لکھتے ہیں کہ کشف و کرامات اور فراست, کشف و کرامات اور فراست. یہ علامہ ابن تیمیہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ امام صاحب کی زندگی کے مستند واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں کہ ان کے اندر کشف و کرامات اور فراست کی کیفیت کامل طور پر پائی جاتی تھی, کامل طور پر پائی جاتی تھی. اس کے اندر علامہ ابن تیمیہ, ٹھیک ہے, یہ کشف کو مان رہے ہیں. کتنے حوالے ہوئے بھائی؟ یہ 42 حوالے. یہ 42 کے 42 کیا بن گئے ان کے نزدیک؟ کافر بن گئے. یہ 42 کے 42 جی علامہ ابن تیمیہ کافر ہو گئے, علامہ ابن حجر کافر ہو گئے, قاضی شوکانی کافر ہو گئے, ثناء اللہ امرتسری کافر ہو گئے, میاں نذیر حسین صاحب دہلوی کافر. یہ سارے کے سارے عبداللہ ناصر رحمانی کافر. ٹھیک ہے, ان کے جو علماء کشف کو مان رہے اور جن کے متعلق انہوں نے آج ذکر دیا کہ کیسا عقیدہ ہے, کفری عقیدہ, یہ سارے کے سارے ان کے کافر. ایک چیز تو یہ. دوسرا, اب میں آپ کے سامنے ذکر اس بات کو واضح کرتا چلوں, جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ صدیق رضا صاحب نے جو آج عقیدہ لکھ کر دیا ہے نا, وہ اہل سنت سے ہٹا ہوا ہے, وہ اہل سنت سے ہٹا ہوا ہے, اور خود اکابر علماء اہل حدیث کے نظریے اور عقیدے سے بھی ہٹا ہوا ہے, ان کے عقیدے اور نظریے سے بھی ہٹا ہوا ہے. پھر کس کا عقیدہ ہے بھائی یہ؟ پھر کس کا عقیدہ ہے اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں. یہ کتاب ہے آئینہ پرویزیت. کیا کتاب ہے؟ آئینہ پرویزیت. منکرین حدیث کا رد ہے جی, اور کس کی لکھی ہوئی ہے؟ ان کے اپنے عالم, ان کے اپنے عالم کی, مولانا عبد الرحمن گیلانی صاحب. وہ یہاں پرویزی صاحب, یہ وہ غلام احمد پرویز کے متعلق لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک بات لکھی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک عقیدہ یہ بھی وضع کیا گیا کہ وہی جلی تو الفاظ ہی نازل ہوتی تھی, لیکن وہی خفی کو صرف خیالات کی شکل میں القا کیا جاتا تھا. اس اعتبار سے اس وحی کو الہام کہہ کر پکارا جاتا ہے. کیا کہہ کر پکارا جاتا ہے؟ الہام کہہ کر. اور یہی الہام ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کا سلسلہ رسول کے بعد بھی جاری ہے. جس کے متعلق کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا سلسلہ رسول کے متعلق بھی جاری ہے. اس عقیدے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ وضع کیا گیا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ غلام احمد پرویز صاحب کہہ رہے ہیں. ان کی عبارت کون نقل کر رہے ہیں؟ انہی کے اپنے ایک عالم نقل کر رہے ہیں. جی آپ کو دے دیں گے. مولانا عبد الرحمن گیلانی صاحب, یعنی عبد الرحمن گیلانی صاحب پرویز, غلام احمد پرویز منکرین حدیث, وہ بھی اس الہام کے عقیدے کو کیا کہہ رہا ہے کہ جی قیامت تک رہے گا. یہ عقیدہ کیسا ہے؟ یہ عقیدہ گڑا گیا ہے, یہ عقیدہ وضع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, کس کا عقیدہ معلوم ہوا؟ یہ غلام احمد پرویز ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ روح المعانی. اس روح المعانی کے اندر انہوں نے عبارت نقل کی ہے کس کی؟ علامہ زمخشری علامہ زمخشری کی, جو تفسیر کشاف والے. تفسیر کشاف یہ کون ہے؟ یہ معتزلہ. کون ہے بھائی؟ معتزلہ. یہ بھی ایک گمراہ فرقہ ہے. جیسے منکرین حدیث گمراہ فرقہ ہے, ایسے یہ معتزلہ بھی کیا ہے؟ گمراہ فرقہ. یہ لکھتے ہیں کہ ان فی ھذا ابطال الکرامات وهي ما كان من الاظهار على الغیب لان الذين تضاف الیہم وان كانوا اولیاء مرتضین فلیسوا برسل.
اس میں کرامتوں کا ابدال ہے، اور کرامتوں کی قسم میں سے ایک قسم یہ ہے کہ ایک قسم کیا ہے، ما کانا من الاظہاری علی الغیب، ایک قسم یہ ہے کہ غیب پر مطلع فرمانا، جس کی وضاحت یہ اولیاء کی طرف کرتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ تعالیٰ کے اگرچہ پسندیدہ ہیں لیکن یہ رسول نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے جو یہ آیت بار بار پیش کر رہے ہیں نا کہ جی الا من ارتضی من رسول، الا من ارتضی من رسول، وہی آیت کس نے پیش کی ہے؟ تفسیر کشاف کے اندر یہ معتزلہ نے پیش کی، اور وہی عقیدہ جو آج صدیق رضا صاحب بتا رہے ہیں وہی کس کا ہے؟ معتزلہ۔ منکرین حدیث کا بھی وہی عقیدہ اور معتزلہ کا بھی وہی عقیدہ، اور اہل سنت والجماعت اس کے عقیدے کے قائل ہیں، اور اسی طریقے سے اکابر علماء جو ان کے ہیں اپنے اکابر علماء اہل حدیث، وہ کس عقیدے کے قائل ہیں؟ وہ بھی کشف۔ تو معلوم ہوا صدیق رضا صاحب نے جو عقیدہ لکھ کر دیا ہے وہ کس کا ہے بھائی؟ معتزلوں کا ہے، اور اسی طریقے سے منکرین حدیث کا ہے، اہل سنت والجماعت کا نہیں۔ یہ میرے پاس روحانی خزائن ہے، کیا ہے بھائی؟ روحانی خزائن کا یہ روحانی خزائن، یہ قادیانیوں کی کتاب ہے، مرزا غلام احمد قادیانی سے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آیت صدیق رضا بار بار پیش کر رہے ہیں نا، صدیق رضا صاحب بار بار پیش کر رہے ہیں کہ لا یجر علی غیبی، لا یجر علی غیبی، آیت پیش کر رہے ہیں، یہی آیت انہوں نے بھی پیش کی ہے غلام احمد پرویز نے۔ یہ لکھتے ہیں، ذرا سن لیں، یہ ضرور یاد رکھو کہ اس امت کے لیے وعدہ ہے کہ وہ ہر ایک ایسے انعام پائیں گے جو پہلے نبی اور صدیق پا چکے ہیں، بس منجملہ ان انعامات کے وہ نبوتیں اور پیشن گوئیاں ہیں جن کی روح سے انبیاء علیہ السلام نبی کہلاتے رہے، لیکن قرآن شریف بجز نبی بلکہ رسول ہونے کے دوسروں پر علوم غیب کا دروازہ بند کرتا ہے، دوسروں پر علوم غیب کا دروازہ بند کرتا ہے، جیسا کہ آیت لا ضرور سے ثابت ظاہر ہے۔ بس مصفہ غیب پانے کے لیے نبی ہونا ضروری ہوا۔ اب یہ آگے یہی بات کہتا ہے، یہی آیت پیش کی کہ بھائی غیب کی بات صرف کس کو ہوتی ہے؟ اللہ صرف نبی کو اس پر مطلع فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اب مجھے مطلع فرمائے تو مجھے نبی مان لو بقول غلام پرویز صاحب، یعنی یہ جو قادیانی ہے۔ تو دیکھیں اب انہوں نے جو عقیدہ ہمارے سامنے رکھا ہے، ان کا جو عقیدہ ہے وہ کس کا ہے؟ معتزلہ کا ہے، قادیانیوں کا ہے، اور ان کا ہے منکرین حدیث کا ہے، منکرین حدیث کا ہے۔ تو میں آج آپ احباب کو دعوت فکر دوں گا، کہ بھائی دیکھیں صدیق رضا صاحب نے جو عقیدہ لکھ کر دیا ہے وہ عقیدہ تو منکرین حدیث کا ہے، وہ عقیدہ تو معتزلہ کا ہے، وہ عقیدہ تو قادیانیوں کا ہے۔ غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب روحانی خزائن میں یہ آیت پیش کر کے لکھا ہے، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس پر تو انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ یہ پہلے میں نے آپ کے سامنے مسلک واضح کہ جو عقیدہ صدیق رضا صاحب نے لکھا ہے وہ کس کا ہے، اور جو عقیدہ ہم نے لکھا ہے وہ کس کا ہے۔ یہ پہلے میں نے آپ کے سامنے عقیدے کی وضاحت کی کہ اس کا یہ عقیدہ جو ہے ہم نے جو عقیدہ پیش کیا وہ کس کا ہے، اور انہوں نے جو عقیدہ پیش کیا وہ کس کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے جو 41 علماء ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ وہ سارے کے سارے کافر ہو۔ مومن اور مسلمان بچے تو صدیق رضا صاحب، ٹھیک ہے، مومن اور مسلمان، باقی سارے کے سارے وہ جو ہیں کہ اپنے قادر عبداللہ ناصر رحمانی صاحب ہو گئے، اور اسی طریقے سے قاضی شوکانی، ثناء اللہ امرت سلی، علامہ ابن تیمیہ، آج تو ان کو بھی انہوں نے کافر بنا دیا بھائی۔ علامہ ابن تیمیہ جن کے نام پر یہ مسجد اور مدرسے بنایا کرتے ہیں، ان کے جو ہے وہ بھی آج کافر ہو گئے۔ علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن حجر جیسا بندہ، اس کو قرآن نہ لگا، علامہ ابن تیمیہ کو قرآن کا فہم معلوم نہ ہوا، معلوم ہوا تو کس کو ہوا؟ صدیق رضا صاحب۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ میں نے کہا نا کہ قرآن کی آیت نہیں آئے گی، کہتے ہیں آپ پڑھوں گا گا ہی رہے گا، آیت نہیں پڑھ سکتا۔ میں ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو میں نے اپنا عقیدہ پیش کیا اس کا ایک جز الحمدللہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے اللہ کے نبی یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو وحی کر کے بتاتے ہیں۔ تم کو یہ ایک آیت دکھاؤ کہ اولیاء اللہ کو غیب کی خبر بتاتے ہیں۔ یہ کتنی آیت ہو گئی جناب؟ 3 ہو گئی، 2 اس سے پہلے میں 2 مقامات پڑھ چکا تھا، اور یہ آیت اس کے علاوہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ
تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا. اے نبی یہ غیب کی خبر ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. پہلے آپ اس کو نہیں جانتے تھے, آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی. پہلے اللہ نے آپ کو بتایا, پھر آپ اپنی قوم کو بتایا. یہ سناب سورہ ہود کی آیت نمبر 49 ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ یوسف نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک من ھذا القرآن. ہم قرآن میں آپ کو پڑھ کر سناتے وحی غیب کی خبر دیتے ہیں. یہ کتنی آیات ہو گئی جناب والا؟ 4 آیات ہو گئی اور 5 آیات ہو گئی. اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ یوسف کی آیت ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک ما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون. سورۃ آیت نمبر 102. 6 آیات ہو گئی جناب والا. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین سورہ جن میں فرماتا ہے عالم الغیب. یہ آیت میں پہلے پڑھ چکا تھا. یہ 5-6 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, مزید تلاوت کروں گا کہ وہی غیب کس کو اطلاع ہوتی ہے؟ انبیاء کو. کہتا ہے یہ پرویز کا عقیدہ ہے. حالانکہ پرویز کے الفاظ میں یہ عقیدہ نہیں دکھا پائے گا. اس نے الہام کا انکار کیا ہے اور اس نے یہ نہیں کہا کہ از غیر نبی کی طرف الہام کا بھی. بات صرف الہام کی نہیں, الہام کے ذریعے عقیدہ اطلاع غیب کی ہے. میں نے کہاں لکھا ہے کہ الہام کا انکار کرتا ہوں؟ میں اس بات کا انکار کرتا ہوں کہ الہام کے ذریعے غیب کی اطلاع ہوتی ہے. پرویز سے یہ عقیدہ تو دکھاؤ. پھر مرزا تو کشف کر کے ہی تو نبی بنا تھا. اور پھر جناب والا کہتا ہے کہ یہ پرویز کا عقیدہ ہے. یہ پرویز کا میں نے پڑھ کے سنا ہے. اس نے کہاں لکھا ہے کہ الہام کے ذریعے غیب کا علم نہیں ہو سکتا؟ اور مرزا تو کشف کا قائل تھا. مرزا کشف کا قائل تھا جیسے آپ کشف کے قائل ہو. اب اس کے بعد سنیں, یہ ان کے ایک مولانا مماتیوں نے سرفراز خان کو طنز کیا کہ یہ عقیدہ تو نعیم الدین کا ہے. تو صاحب تسکین الصدور یعنی مولوی سرفراز خان جواب دیتے ہیں اگر اس مسئلے میں مولوی نعیم الدین بھی ساتھ ہو گئے تو کوئی حرج نہیں. خود مؤلف مذکور کے ایک مقام پر لکھتے ہیں کسی سنی کا کسی ایک مسئلے میں کسی غیر سنی کے ساتھ متفق ہونا اس کو سنی ہونے سے نہیں نکال سکتا. اگر کوئی سنی سچی بات مانتا ہے تو انکار نہیں کریں گے. مرزا قادیانی تو کہتا تھا اللہ ایک ہے بظاہر, ہم کیا بولیں اللہ دو ہیں؟ نہیں, اللہ ایک ہے. میں کہتا ہوں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تم کو غیب کی اطلاع نہیں دے گا. میں پرویز کی وجہ سے نہیں مانتا. کسی ایک مسئلے میں اتفاق ہوا جا سکتا ہے. معتزلہ کا عقیدہ ہو یا پرویز کا عقیدہ ہو یا فلانے کا عقیدہ ہو, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. وہ میرے ساتھ اگر اس مسئلے میں متفق بھی ہو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. اللہ کا قرآن اب یہ روح المعانی پڑھتا ہے. یہ دیکھو لا تعلمهم نحن نعلمهم آیت میں پڑھ لوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ. مدینہ میں ایسے پکے منافق تھے نبی, پکے تھے کہ آپ ان کو نہیں جانتے. نحن نعلمهم اللہ فرماتا ہے ہم انہیں جانتے ہیں, ہم انہیں جانتے ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 101. اس کی تشریح میں علامہ روح المعانی والے علامہ آلوسی فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْآيَاتِ وَنَحْوِهَا أَقْوَى دَلِيلٍ فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ يَزْعَمُ الْكَشْفَ وَالْاِطِّلَاعَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ. کہتے ہیں کہ یہ سب سے مضبوط اور قوی دلیل ہے کس کے رد میں؟ جو کشف و اطلاع کی, مولوی نے لکھا کشف و اطلاع غیب کی ہوتی ہے. غیب کی اطلاع پر بمجرد صفاء القلب وتجرد النفس عن الشواغل وبعضهم يتساهلون في هذا الباب. بعض لوگ اس باب میں بہت زیادہ تساہل اختیار کرتے ہیں. یہ لے رہا ہے لیکن جواب نہیں دے سکے گا. لے رہا ہے, سنو, لے رہا ہے, میں دوں گا. کہتے ہیں مغیبات پر اطلاع سورہ توبہ آیت نمبر 101. لوگوں دیکھو قرآن کون پڑھ رہا ہے. کہتے ہیں نہیں ہو سکتی, اطلاع نہیں ہو سکتی. اب آپ بولو گے یہ پرویز ہے. نصفی والے نے بھی اس آیت کا یہی مطلب بیان کیا تھا جو میں بیان کر رہا ہوں. یہ مرزا قادیانی کا پیروی تھا. یہ تھانوی بہشتی زیور والے نے بھی یہی مطلب بیان کیا. کیا یہ تھانوی کا پیروکار تھا؟ یہ بیضاوی والے نے بھی یہی معنی بیان کیا. کیا یہ بھی تھانوی کے یہ بھی جناب والا پرویز کے پیروکار تھے؟ تو یہ مولانا صاحب علامہ آلوسی بھی انکار کرتے تھے. یہ لیجئے گا. اب اس کے بعد جناب والا تعارض و تساقط اعتراض کرتا ہے. کہتا ہے یہ تعارض, بھائی آپ میرے پر کیا اعتراض کر رہے ہو؟ واضح تو کرتے نہیں, آپ کی اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ اس اعتراض کو واضح کر دو. میں نے کہا تھا ایک عالم کی دو باتوں میں ٹکراؤ ہو, دو مختلف باتیں ہوں, دونوں ترک کر دی جاتی ہیں. اور میں نے میزان کا حوالہ دیا تھا, اصول بتایا تھا. انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ
وہ کہتے ہیں قال النسائی بثقۃ قال ابو حاتم، یہ صفحہ نہیں 552، اس کے اندر کہتے ہیں فحش خلافہ للاسباب فاستحق الترک. آگے کہتے ہیں قال ابو حاتم الرازی لیس عندی منکر الحدیث لیس میری، وہ کہتے ہیں ورد عنہ وروا عنہ ابن عبد اللہ وذکر ویسن بن حبان فی الثقات فتساقط قولاه، اس کے دونوں قول ساکت ہو گئے کیونکہ تعارض آ گیا. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تعارض یعنی ٹکراؤ آ جائے، کسی عالم کے دو قول مختلف ہو جائیں، دونوں رد ہو جائیں گے. لیکن قرآن کی آیت کا کیا کرو گے کہ اللہ تمہیں غیب پر اطلاع نہیں دیتا. یہ میرے ہاتھ میں ان کے کتاب ہے، کس کی؟ مولانا رشید احمد لدھیانوی صاحب کی. ضرب مومن آپ پڑھتے ہیں، اس کے اوپر الاسلام آپ پڑھتے ہیں اخبار، اس کے اوپر ان کا نام لکھا نظر آئے گا. یہ ان کے فقیہ الاسر ہے. یہ کشف کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں یہ دیکھیے سنیے. کہتے ہیں کشف کے فسادات، کشف کی آڑ میں شریعت سے انحراف، کشف کی آڑ میں شریعت سے منحرف ہونا، پھر جانا، رسول اللہ پر تفوق، اپنے آپ کو رسول سے بڑا سمجھنا. کشف کے بارے میں اہل فن کا اجماع کہ یہ پاگلوں کو ہوتا ہے، پاگلوں کے کشف کی دو مثالیں صفحہ نمبر 11، پھر صفحہ نمبر 12 پہ لکھتے ہیں کتیا کو کشف. کتیا کو کہتے ہیں کہ انہیں کشف ہو رہا تھا. حضرت حکیم الامت کے ملفوظات میں کہیں نظر سے گزرا ہے کہ کتیا کو بچہ دینے کی حالت میں کشف ہوتا ہے. کتیا کو کشف ہوتا ہے، یہ کتیا کو کشف ہوتا ہے. یہ پرویز سے سیکھ کے آیا تھا، یہ معتزلہ زمخشری سے سیکھ کے آیا تھا. کہتا ہے گرو کشفیوں سے زیادہ ماہر، نعمت کی ناشکری، پاگل کہتا ہے مجھے کشف ہوتا ہے. صفحہ نمبر 12 کے اندر پاگل کہتا ہے، یہ احمق ہے، غبی ہے، نیم پاگل ہے، شاید کبھی پاگل بھی ہو جائے. تفسیر بتا دی نا، جو بھی کہے گا اسے کشف ہوتا ہے وہ اپنی غباوت کو، حماقت کو، کم عقلی کو، ذہن کے جمود کو اور خمود کو لوگوں پر ظاہر کر رہا ہے. اور اس کے بعد آگے چل کر صفحہ نمبر 23 پر لکھتے ہیں رسول اللہ تو فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے لیلۃ القدر کا علم نہ ہونے کی حکمت یہ ہے اس کے خلاف بیٹھ کر توجہ کا مرتکز رہا، یکسوئی بیٹھ کر رہا ہے، مراقبہ کر رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو رسول سے بھی بڑا سمجھ رہا ہے. صفحہ 17 اور جناب والا اس کے اندر یہ بھی لکھتے ہیں کشف باعث غفلت ہے، کشف پر عمل سے خطرہ کفر ہے. خطرہ کفر ہے جس کشف کے یہ قصیدے پڑھ رہا ہے. اس کے بعد جناب والا اسی کتاب کے صفحہ نمبر 26 کے اندر یہی مولوی صاحب لکھتے ہیں مسلمانوں میں انتشار کا باعث ہے، مسلمانوں میں لڑائی کا، اختلاف کا، جھگڑے کا باعث ہے. یہی مولانا صاحب صفحہ نمبر 34 پر لکھتے کشف ذریعہ الہاد، بے دینی کا ذریعہ. کشف کس کا ذریعہ ہے؟ بے دینی کا. کشف ذریعہ الہاد موٹے موٹے لفظوں میں لکھا ہوا ہے، چشمے صاف کیے بغیر بھی مولانا پڑھ سکتے ہیں. آپ کتاب لیجئے، پڑھ لیجئے، اور جیسے پہلے آپ نے کتابوں کا جواب نہیں دیا تھا اس دفعہ بھی نہیں دے سکیں گے. بزرگوں کے اقوال کہتے ہیں بعض لوگوں نے اپنے دعوے پر بعض بزرگان دین کے غیر معصوم اقوال پیش کیے، پھر آگے چل کے لکھتے ہیں کہ یہ نصوص قطعیہ کے مقابلے میں صحیح ہیں. ایسی بات نہیں ہے، البتہ غیر متعلق دلائل سے استدلال و احتجاج، غیر معصوم آراء و اقوال سے اثبات عقائد. مفتی احمد یار خان صاحب اور ان کے ہم مشرف رفقا پہلے گمن نے کہا تھا، اب سرفراز کہہ رہا ہے. گلدستہ توحید صفحہ نمبر 114 عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کتاب توحید و الہ العالمین، اس کتاب کا صفحہ نمبر 357 لکھتے ہیں کہ جناب اگلی باری الحمدللہ وحدہ